بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج ہم اپنے فائنل کوئز کی ریویژن کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ ہم اعادہ کریں گے کورس 2 کا قرآن پورشن کا. ہم نے بات کی ہے، اس کے اندر ہم نے 5 صفحات اپنے دائیں ہاتھ پہ کرنا ہے. پانچوں کے 5 صفحات ہم کر چکے ہیں. اس کے ہر ایک کے ہم نے کہا تھا 4 اشارے ہیں، پوائنٹرز ہیں. سب کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے، لیکن اس کے اندر ہم ترجمہ نہیں کریں گے. بس اس کا جو ایک مین ترجمہ ہے وہ کر لیں گے، باقی دعائیں شوائیں ہیں ان کو ریوائز کر لیں گے. باقی آپ الحمدللہ کر رہے ہوں گے، ریوائز کر لیجئے. اور دوسرا، درمیان میں تھوڑا سا ہم چلیں گے تو وہاں پہ ہم آپ سے جب لوگ تھوڑے سے آ جائیں گے، ابھی تو تقریباً 15 لوگ ہو گئے ہیں، تو کوئز ہمارا نیکسٹ منڈے کو ہے ایز پر شیڈول. آج ہماری قرآن پورشن کی ریویژن ہے، وینسڈے کو ہماری گرامر کی ریویژن ہے. تو گرامر والے دن باقاعدہ سلائڈز کے ذریعے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے ورک بک کب جمع کروانی ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کے اندر آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ویکینڈ پہ کر لیں. اگر ویکینڈ پہ کرنا چاہیں گے آپ لوگ ویکینڈ پہ کر لیں، یعنی کہ سیٹرڈے سنڈے کو. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں منڈے کو تو نو ایشو، ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ فائنل کوئز ہو جائے گا ہمارا، پھر رزلٹ کمپائل ہوگا، پھر آپ سے انشاءاللہ اس کو رزلٹ کو شیئر کریں گے. پھر ایک چھوٹی سی سرمنی کوشش ہے کہ ہماری کوئی 10-15-20 منٹ کی QC2 کا بھی ہم نے رزلٹ اناؤنس کر چکے ہیں، 3 کا بھی ہم کر دیں گے. دونوں کورسز کی اکٹھی ہم ایک چھوٹی سی سرمنی کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. اب آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیے. سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملے گا، سرٹیفکیشن بائی الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد، یہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ الفلاح منزل ٹرسٹ اس کو دے رہا ہوتا ہے. اچھا، QC2 میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. آپ نے ہوم ورک کرنے ہیں، ورک بک کرنے ہیں، تلاوت وغیرہ کرنی ہے. ہوم ورک ہم نے آپ کو بھجوا دیے، ورک بک بھی. اب ورک بک آپ نے سالو کر کے مجھے بھجوانی ہے جی. اب مارکس جو ہیں، آپ کے مارکس جو ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے یہ آپ کو پتا تو ہے. QC1 آپ نے ظاہر ہے کیا. اگر آپ QC2 فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ ہوم ورک جو ہم نے کیا نا، ہوم ورک جو گوگل کوئز آپ کو آتے تھے، اس کی پرسنٹیج ہوگی 15% ویٹیج ہے اس کی. یعنی کہ اس کا ہوگا یہ کہ آپ کے فرض کریں 1 میں کچھ مارکس آگے، اس کو ہم کہتے ہیں سوری 1A B، پھر 2AB ہوتا ہے، پھر سوری 1CD ہوتا ہے، پھر 2AB، پھر 2CD، پھر 3AB، پھر 3CD. اس کے آپ کے کچھ نہ کچھ مارکس ہیں. پھر آپ کے یہاں پہ مڈ آ جاتا ہے. مڈ کے بعد آپ کرتے ہیں 4AB، 4CD، پھر 5AB بھی آپ نے کیا ہوگا، پھر 5CD بھی آپ کو مل چکا ہے. اس کے اندر سے ٹوٹل جو آپ کے مارکس بنیں گے، لیٹ سی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے جی 85 مارکس، اور وہ 100 نمبر کے ہوں گے تو زیادہ کے، لیکن وہ 400-300 کے نمبر ہوں گے، اس کی ہم ویٹیج لیں گے 15. تو 15% آپ کے یہاں پہ نمبر آ جائیں گے. تو اس طریقے سے 15 ہوں گے. اسی طرح جو آپ کی ورک بک ہوگی اس کی 15% ویٹیج ہوگی. اس میں بھی لیسن ہے، ٹھیک ہے، 20 لیسن ہے اس میں، 20. اسی طرح A اور B کہہ لیں، یا گرامر اور قرآن پورشن کہتے ہیں، تو اس کے بھی یہ 400 کے قریب نمبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 40 بن جاتے ہیں AB کر کے، تو ایک اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ سالو کرتے ہیں تو 400 کے 4، یعنی کہ 15% آرام سے آپ کے آ جاتے ہیں اگر آپ ورک بک کرتے ہیں. جو آپ نے مڈ کوئز کیا تھا، مڈ کوئز کے 30% ویٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سی اگر اس کے بھی ہم یہ کہتے ہیں 100 نمبر ہیں، تو اگر آپ کے 90 نمبر آئے تو یقیناً 90 100 میں سے ہوں گے تو کم نمبر، وہ آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے. تو یہ 90% آ جائے، اس کی ویٹیج ہم لے لیتے ہیں 30% کے حساب سے، ٹھیک ہے. اس کے 30% بن جائے تقریباً، یہ اس کے جتنے بھی نمبر آپ کے آئیں گے تو اس کے ہم ویٹیج نکال لیتے ہیں 30 میں سے، یعنی کہ 90 ہوگی تقریباً 27 نمبر آپ کے بن جاتے ہیں. فائنل کے جو ابھی ہونے جائے گا اس کے 40% ہے. تو اس طریقے سے یہ 100 نمبر 100% بن جاتے ہیں. ہر ایک کی ویٹیج علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے.
لوگ کیا کرتے ہیں جی، اچھا جی میرے یہ اس میں سے اتنے آ گئے، یہ سارے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، پلس نہیں ہوں گے، اس کی ویٹیج الگ آئے گی جتنے آپ کے آگے فرض کریں، اس میں سے ہو سکتا ہے آپ کے 14.5% آ جائیں، اس میں سے بھی آپ کے چلے یہ میں پورے کر دیتا ہوں، یہاں پہ آپ کے فرض کریں جی 29.5 آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کے آ جاتے ہیں لیٹ سی 39 کر لیا، جو بھی اللہ کرے آپ کے اتنے سارے آتے جائیں، تو ان کو ہم ساروں کو ٹوٹل کر کے آپ کی ویٹیج بن رہی ہوتی ہے۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو سارے کو اکٹھے کریں گے، یہ اس طرح نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنے الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر آپ 90% سے اباؤ لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس اس کو بولتے ہیں، سب سے اچھا سرٹیفکیٹ وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ 70 سے لے کے 89 کے درمیان ہوتا ہے، پھر آپ کمپلیشن کرتے ہیں، کمپلیشن والا بھی آپ کو مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے، پھر اسی طرح پارٹیسپیشن کا بھی ہوتا ہے۔ چلیں QC2 کا ہم انٹروڈکشن کر چکے ہیں، دوبارہ کروایا پچھلے کورس یعنی کہ آئیے قرآن سمجھے میں ہم نے 50% سیکھے تھے، QC1 کے بعد یہ کورس یعنی کہ QC2 شروع ہوتا ہے، یہ ہم 5 صفحات کو الحمدللہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، QC1 کی طرح ہی تھے یہ سارے قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ۔ اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا جی کمزور افعال کو دیکھیں گے، یہ مقاصد ہے، یہ میں بار بار آپ سے پوچھتا بھی رہا ہوں، آپ کو کوشش کرتا رہا ہوں، یہ والے جو ہیں 6 کے 6 یہ اس کو آپ کو آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا ہے۔ اسی طرح عربی بول چال سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے، جملہ کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیکھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ٹیچر اور طلباء کے درمیان ہم آپس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایکٹیو ماحول بنا رہے، ٹھیک ہے، میری پوری کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ساتھ انوالو کر کے لے کے چلوں۔ بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے، جو فزیکل کلاس ہوتی ہے اس میں تو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کا نہیں ہوتا، سامنے نہیں ہوتے ہیں، تو کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر چلا جائے، ایکٹیو رہیں آپ لوگ بھی، تو اس لیے آپ سے بار بار پریکٹس بھی کرواتے ہیں، ہینڈ ریز کرواتے ہیں، پھر آپ سے پوچھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ابھی پہلے میں علم کی سلائیڈ آتی ہے تو آپ لوگوں سے ہی ریوائز کروا رہا ہوتا ہوں کہ اچھا جی ورڈ بائی ورڈ کر دیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے ٹیبلز ہوتے ہیں اس کو آپ سے کروا رہے ہوتے ہیں، ورک بک کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ آپ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں جا کے رہیں، کہ ایکٹیو ماحول بننا چاہیے۔ گرامر سیکھنے میں سے کیا جی دلچسپی بھی بنی رہتی ہے۔ تو اشارے کیا ہوتے ہیں، اشارات کی بات کرتے ہیں جی، اشارات کے ذریعے مضمون کا پتہ ہوتا ہے، جن سے کئی الفاظ ہوتے ہیں جی، اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے، زنجیر گویا معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے۔ یہ اشارات کے فائدے ہیں سارے، ان کی مدد سے پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنا ہو تب بھی آسان ہوتا ہے، اور اشارے بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اب فکروں کے فائدے کیا ہوتے ہیں، وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کو پکڑا جا سکتا ہے، یاد کے مضمون کو یاد رکھنے میں مدد کرتے ہیں، الفاظ کے معنی میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بتایا جی فارمولا R5S+ لاؤڈ لیکسون ہے، وہ اپنے پورے کے پورے 5 سے خمسہ کو سال لکھنا ہے، 10 سیکنڈ آپ نے اس کام کو کرنا، پھر آپ نے لاؤڈ زور سے بولنا ہوتا ہے نا۔ یہ آپ کا کورس ہے جی، ہم نے 5 صفحات کو کیا، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، سورہ فاتحہ کو دیکھا تھا ہم نے، ساتھ ہم نے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کر دی تھی۔ اب ہدایت کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، اس میں کیا جی متقین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کافرین کو ہدایت نہیں ملی، منافقین کو نہیں ملی، پھر دعوت قرآن، اور 5ویں صفحے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو ہدایت دی گئی، بتایا گیا سارا کچھ، اس میں ذکر ہے کہ کس طرح وہ خلیفہ بنے۔ یہ ہماری 5 فنگرز، 5 انگلیاں، رائٹ ہینڈ دایاں ہاتھ کے پر ہم نے اس کو الحمدللہ کیا، آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا، بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے اب بھی الحمدللہ کریں گے۔ اب ان 5 صفحات کے جتنے میں ہر ایک کو ہم نے کہا تھا جی ایک مطلب کہ صفحہ ہو گئے، 5 صفحات ہو گئے، ایک صفحے کو ہم نے 4 حصوں 4 کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، ان کو 5 انگلیوں پہ کیا، پھر ہر انگلی کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اس کو اشارات کہتے ہیں، پوائنٹر کہہ لیں، جو بھی اس کو ذہن میں رکھیں جی آپ۔ جی الحمدللہ جی، اب ہم اس کو اعادہ کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ یہ آپ ایک دفعہ اس کو سارے کو ریوائز کر لیں۔ جی سسٹر زاہدہ شاہد ایک دفعہ ریوائز کیجئے پلیز آپ۔ جی سر، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت،
متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ جزاک اللہ جی سسٹر خالدہ آپ بھی کر دیجئے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور قبلہ. پھسلانا اور توبہ. سوری توبہ. جزاک اللہ جی سسٹر اسما طاہر آپ شارٹ کر دیجئے، ان کو جو شارٹ ہے نا وہ والے آپ نے کرنے ہیں. یہ جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ. توبہ. جزاک اللہ جی. اب ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا صفحہ ہے جی پہلا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کریں. پھر ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر کیا جی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون، یہاں پہ کہ جی متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تعوذ اور سورت فاتحہ سے ہم نے کیا کہتے ہیں اسباق تھے، اور ہم نے کچھ عادتیں سیکھی تھیں. ہم نے 1A اور 1B اکٹھا کیا تھا. تو سسٹر اسما ہوگی جی، سسٹر نسیم اختر ان کو آپ ریوائز کر دیجیے 12 عادات کو. جی السلام علیکم. بسم وعلیکم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے. عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. عادت نمبر 5، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے. عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے. عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے. عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ جی. جی سسٹر شاہین اب ہم اس کی دعا کریں گے. دعا پلان کیجیے آپ. اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. پلان کیا کریں گے؟ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گی، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گی. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر عظمیٰ عمران ذرا پڑھیے ذرا سورہ بقرہ کی فضیلت. السلام علیکم سر. بسم وعلیکم اللہ السلام. الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت میں اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں. حضرت ابو بالکل. ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کا بستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. مسلم. ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. چل بالکل ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر عظمیٰ شاہد اسباق اس سے بتائیے جی. جی زاہدہ شاہد. جی سر. قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اس سے دعا کریں گے. دعا کے لیے جی سسٹر خالدہ منظور. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے. کیا روایت ہے؟ جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तका वल अफाफा वल गनिया वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हदायत का, तकवा का, पाकदामनी और बेनियाजी का। आगे है, कुरान पर मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा अपनी किताब को हदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मुझे हमेशा आमीन। इस किताब को हदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक दे। प्लान है मसलन इंशाअल्लाह मैं कुरान से हदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगी। मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जज़ाकल्लाह। अब इससे आगे जो आए तो उससे हाँ जी असबाक। जी सिस्टर अस्मा पढ़िए 1D। मुत्तकियों की 5 सिफात। नंबर 1, वो गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और नंबर 4, कुरान मजीद पर और इससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं। नंबर 5, आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 सिफात वालों को हदायत मिलेगी और कामयाबी भी। जी, इन 5 जो हैं जो इस तरह करेंगे तो उनको अल्लाह ताला क्या देंगे? हदायत भी देंगे और कामयाबी भी देंगे। ठीक है जी। सिस्टर नसीम अख्तर। जी सिस्टर सर, नसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मतलूबा अदात को फरोग देने में मेरी मदद फरमा। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आसान प्लान, इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में वक्त सर्फ करने का प्लान बनाऊंगी। जज़ाकल्लाह जी। ये पहला सफ़ा हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा सफ़ा है जी, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं मिलेगी, ना काफरीन को ना मुनाफिकीन को। फसादी और बेवकूफ, वो क्या जी, 2 रुख है उनके। 2 रुख हैं, इधर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं, उधर जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। ठीक है जी। इसके असबाक हैं। असबाक सिस्टर शाहीन अहमद। जी सिस्टर शाहीन। जी, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सजा, इनके दिलों और कानों पर मोहर और उनकी आंखों पर पर्दा, आखिरत में सजा, बड़ा अजाब। ठीक है जी। सिस्टर उज़मा इमरान, दुआ को पढ़िए। ए अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्री। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, फ़क्र व फाका से और कब्र के अजाब से। प्लान, इंशाअल्लाह मैं सब सुनूंगी, चाहे वो मुझे तकलीफ दे, चाहे वो मेरे माविन की तरफ से हो या मेरे मांगने वाले की जानिब से। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ थोड़ा सा। अल्लाहुम्मा इन्नी, ठीक है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी आ गया जी आऊज़ु बिका, यानी कि बेशक मैं। आऊज़ु, आऊज़ु हमने पढ़ा हुआ ना शुरू शुरू में, आऊज़ु बिल्लाही। तो इसी तरह आऊज़ु बिका, यानी कि तेरी, किसकी? अल्लाह की, क्योंकि शुरू में अल्लाह आ गया ना। ठीक है। मिन भी आता है, जैसे उसमें मिन शैतान, तो यहाँ पे कुफर है। और आगे फिर वल फक्र, फकर की बात हो रही है, फक्र फाका की। वाह, और यानी कि अजाबुल कब्र, और कब्र के अजाब से। यानी कि इन सारी चीजों से क्या जी, पनाह मांगी जा रही है। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद। जी सिस्टर अजरा, आप भी पढ़ना चाह रही हैं? अजरा मुबीन। नहीं सर, मैं पढ़ना नहीं चाह रही, वो एक सवाल आया था तो फिर मैंने हैंड ओवर कर लिया कि बाद में पूछूंगी। अच्छा चले। मुनाफिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी जी। जी मुनाफिकों जाहिदा का शाहिद। बर्ताव मोमिनों ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। नंबर 2, क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। नंबर 3, मुनाफिकों की दुनिया में सजा, मर्ज में ज्यादती, आखिरत में सजा, दर्दनाक अजाब। ठीक है जी। सिस्टर खालिदा मंजूर। जी सर। ए अल्लाह, मेरे ईमान में ज्यादती फरमा, निफाक से मेरी हिफाजत फरमा, शकूक और बुरी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआ, या मुकल्लिबल कुलूब
سسٹر آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے. چلیں سسٹر نسیم اختر آپ پڑھ دیجئے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی دین پر استقامت عطا فرما. آمین. انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گی قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. جی سسٹر خالدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا وہ نیٹ ان کا چلا گیا. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر شاہین پڑھی آپ اسباق 2C کے. منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر عظمیٰ عمران. جی سر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے. پلان انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سسٹر زاہدہ شاہد. جی سر. دو رخے منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں. نمبر 2 اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. نمبر 3 وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر نسیم اختر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. ٹھیک ہے. جی سسٹر یہ احسان پلان بھی. جی انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تیسرا صفحہ، 2 صفحے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. تیسرا صفحہ کیا جی؟ اس میں مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کس کی؟ آگ کی مثال. مثلاً کا مثل اللہ استوقد نارا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. پھر آگے آ جی بارش کی مثال. کیا ہوا؟ آؤ کا صحیح من السماء، یعنی کہ وہاں میں بارش کی مثال ہے، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. یہ تیسرے صفحے کے 4 اشارات ہیں. پہلے کو دیکھتے ہیں 3A کو. آگ کی مثال کے اسباق کیا ہیں؟ کہاں پہنچے تھے ہم؟ جی سسٹر اسما طاہر آپ کیجئے. جی سر. آگ کی مثال، آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی. منافقین اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. نمبر 2 اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا، اور گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. بے شک. جی سسٹر عظمیٰ عمران. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آسان پلان. انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے. آمین. جزاک اللہ. جی سسٹر شاہین اسباق کیجئے 3B کے. بارش کی مثال، منافقین کی دوسری مثال. اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر نسیم اختر دعا اور پلان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے. آمین. آسان پلان. انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی سسٹر زاہدہ. جی سر. قرآن کی دعوت. نمبر 1 تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. نمبر 2 اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. نمبر 3 ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا. نمبر 2 شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہو گیا.
جی سسٹر اسما طاہر. اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین. ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما، آمین. پلان انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا، غور و فکر پر گزاروں گی اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گی تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، آمین. جزاک اللہ. جی سسٹر عظمیٰ عمران. ریڈ قرآن کا جی چیلنج کہ کیا ہے جی اس بات. قرآن کا چیلنج، قرآن کا چیلنج اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا. جی سسٹر شاہین. اے سر اللہ میری قرآن بات ہی نہیں. اے جی اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما، آمین. پلان، جزاک انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسرا تک پہنچاؤں گی. جزاک اللہ. کچھ سسٹر کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہا ہے اس کسی نے مجھے؟ چلیں. اچھا اس وقت میرا خیال ہے کہ میکسیمم لوگ ہیں اور ہم تقریباً ہاف تک پہنچ گئے. چوتھا صفحہ اور پانچواں صفحہ ہمارا رہ رہا ہے نا پیچھے. تو اب اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ ہمارا آج ہم قرآن کی ریویژن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بدھ کو ہماری گرامر پورشن کی ریویژن ہوگی. اس میں انشاءاللہ سارے ٹیبلز جتنے بھی ہم نے کیے ہوئے ساروں کو ریوائز کریں گے. آپ کا فائنل کوئز نیکسٹ منڈے کو ہوگا، نیکسٹ منڈے کو ہوگا. تو ڈیٹ ہوگی، آج 17 ہے، میرا 24 ہوگی، 24 دو یعنی کہ 24 فروری ہوگی. اچھا مجھے کچھ ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ کر لیں. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم ویکینڈ پہ کریں یا جو ہمارا شیڈول ہے اسی پہ رکھیں ہم. شیڈول ہی جانے دیں، چلنے دیں شیڈول. سر منڈے کو ہی کر لیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر حضرات آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا نا، جی جی تو مطلب سنڈے کو آپ شروع کر لیں اور منڈے کو ختم کر لیں. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورک بک جو ہے نا نیکسٹ ویک کے اندر آپ نے مجھے بھجوانی ہوگی. میں کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کس طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا پھر بہترین یہ ہے کہ ہم اس کو جو لوگ سنڈے کو کرنا چاہ رہے ہیں نا، سنڈے کے ہم شام کو کھول دیں کہ منڈے کی رات کو ہم 10 بجے تک اس کو اوپن کریں گے. سنڈے کی رات کو آپ کو دے دیتے ہیں ٹائم. میں یہاں پہ تھوڑا سا بھی لکھ بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ پھر آپ کے تھوڑا سا نوٹس میں رہے. کل انشاءاللہ پرسوں آپ کے پراپر اس کی سلائیڈ کے ساتھ سنڈے کو جو بھی ڈیٹ ہوگی، نیکسٹ جو سنڈے آئے گا، جو بھی اس کو ڈیٹ ہوگی اس کا ٹائم جو ہم 17 24 23 24 ہی ہے. 23 ہے نا، اچھا سنڈے کو 23 23 ہوگی. ہاں 23 ہوگی، بالکل ٹھیک ہو گیا. سنڈے کو 23 ہوگی نا. 23 تو 25 شام 7 بجے ہم اس کو اوپن کریں گے، جس کو ہم 1900 بھی کہتے ہیں پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. اور منڈے کی رات آپ کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ منڈے بیسیکلی شیڈول ہے. منڈے کو ہوگی اگر 24/2 اور اس کے رات زیادہ ہو جائے گا 10 بجے، 2100 بجے تک. ٹھیک ہے جی، 9 بجے تک آپ کے لیے اوپن رہے گا. 21 کتنے گھنٹے بن گئے؟ 24 25 26 27 کے قریب بن رہے ہیں. 26 ستائیس آورز بن رہے ہیں. 26 7 بجے اوپن کریں گے، 7 8 9. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اس کے اندر پھر بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے اوپن کرنے میں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا وہ ہو گئے ہوں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ تھوڑا سا کوئی ایشوز ہیں تو اس وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کو ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوگی
آپ کو ٹائم زیادہ دیا جا رہا ہے، آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا. جب آپ نے سالو کرنا چاہے ایک دفعہ اوپن کر کے ویسے چیک کر لیں، لیکن سوال نہ پڑھیے گا، ویسے دیکھ لیں کہ اوپن ہو رہا ہے نیچے تک، بس ٹھیک ہو گیا. اٹ مینس کہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا، کہیں سے اس کو دیکھیے گا نہیں. آپ جب سالو کریں تو اب آپ کر لیجئے گا، ورنہ آپ پڑھیں جہاں مرضی سے پڑھتے رہیں، لیکن جب آپ اوپن کریں اس کے بعد نہیں پڑھنا آپ نے. اس طرح میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سارا کچھ یہ ایک اللہ کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا کوشش کیجئے اچھے نمبر آ جائیں. میری وشز میری دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گی. جی چوتھا صفحہ آ گیا جی. چوتھا صفحہ کیا جی؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ٹھیک ہے، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. جی سسٹر زاہدہ شاید ان کو بھی ایک دفعہ آپ ریوائز کر دیں. جی سر. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. جی سسٹر نسیم اختر. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعید و بشارت، وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیوی اور ہمیشہ ہمیش رہنا. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر نسیم تھے. جی سسٹر شاہین. جی سر. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل او واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت سے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کر دے. آمین. پلان. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گی. جزاک اللہ جی. قرآن اور سنت کا مطالعہ ہے. قرآن آپ بے شک پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں. ابھی آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اجر ہے، ثواب ہے. لیکن کوشش کیجئے کہ قرآن کو آپ سمجھیں. کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بات آ رہی ہے، جو آیت آ رہی ہے، اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں کہ یہ آیت میرے لیے ہی تھی. تو اس کو کوشش کیجئے کہ ایک لائن کو آپ کوشش کریں، ایک صفحہ کو اچھے طریقے سے سمجھیے. نہیں کر سکتے تو 5 لائنیں 10 لائنیں کر لیں. ایٹ لیسٹ ایک لائن بھی اگر آپ کریں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سارا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جی کہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم کورسز بھی کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں بھی کافی حد تک چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. جی 4B اسباق، اس سے کون تھے سسٹر شاہین؟ خالدہ منظور کیجئے. جی سر. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. آپ کا نیٹ کا ایشو بن گیا تھا؟ جی سر، وہ تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد میں ہینڈ ریز کرنا بھول گئی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. جی سسٹر اسما طاہر. جی سر. اللہم احب اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ، آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجئے. آمین. پلان. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی. آمین. جی سسٹر شاہین.
गुमराह कौन? फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि वो सब अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। ठीक है जी सिस्टर नसीम अख्तर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी अताअत करने की तौफीक दे, रिश्तेदारी को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा, हमें इस्लाह करने वाला बना, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी दे, आमीन। जी प्लान, इंशाल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की खिदमत करने वाली बनूंगी। जज़ाकल्लाह जी। देखें ये आयत मुबारका है जो हम इसमें पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर क्या है, जिंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी इताअत करने की तौफीक दे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रिश्तेदारियों को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा। हम दूसरी जगह तो शायद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली जो हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं ना, जिस तरह बहन भाई वगैरह। उसमें कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपसे थोड़ी बहुत ज्यादती कोई कर भी जाता है तो उसको दरगुजर कीजिए, आपस में तलकात ना खराब कीजिए। यकीन कीजिए कि थोड़ी सी जगह के पीछे भाई भाई को कत्ल कर देते हैं, थोड़ी सी जगह के पीछे क्या कुछ हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं है, आप मतलब कि बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए। एक माँ बाप की औलाद होती है और वो इस तरह के, ये स्पेशली कुरान पाक के अंदर यह है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है रिश्तेदारों को बरकरार रखना। लोग इसमें बर्दाश्त नहीं करते। मैं देखें आगे प्लान भी है, मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो आपका गरीब भाई है, बहन है, उसकी जितनी हेल्प हो सकती है, जितनी मदद हो सकती है कीजिए। सबसे बड़ी उनकी मदद करना और सबसे बड़ा सदक़े के अंदर ही आता है। ठीक है, अल्लाह ताला इसको हमें अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाने की कोशिश करनी है हमने, और हमने दुआ भी इंशाल्लाह हमने करनी है। आमीन। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद। कुफ्र कैसे? हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह ही के हाथ में है। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ही ने अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच को और हमारे अमाल को वो अच्छी तरह जानता है। बेशक। जी सिस्टर उज़मा इमरान। जी सर। ए अल्लाह, हमें अपने ईमान में जाती की नीयत से तेरी मखलूक़ात में गौर करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दे, मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक दे। प्लान, इंशाल्लाह मैं आसमान और ज़मीन के पैदा किए जाने पर गौर व फिक्र करूंगी। आसमानों आसमानों और और ज़मीन के ज़मीन। पैदा किए जाने पर जी गौर व फिक्र करूंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। जी जाहिदा शाहिद। खलीफा पर सवाल, पांचवा सफ़ा हम करे जा रहे हैं। खलीफा पर सवाल, नामों की तारीफ, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। जी आप भी कर दीजिए रिवाइज। खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। जी सिस्टर नसीम अख्तर, असबाक क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा पर सवाल, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा। फरिश्तों के सवाल पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अल्लाह ताला को पहले ही से इल्म था कि ज़मीन पर खून खराबा होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है और इसे मालूम है कि ज़मीन पर कौन से अच्छे काम किए जाएंगे। बेशक। जी सिस्टर शाहीन। ए अल्लाह, हमें बिगाड़ और फसाद फैलाने से बचा, आमीन। हमें जमीन पर अमन सलामती फैलाने की तौफीक दे, आमीन। हमें तेरी हम्दो तस्बीह बयान करने की तौफीक दे, आमीन। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की खूब तस्बीह और हम्द करूंगी। ठीक है जी सिस्टर अस्मा ताहिर। सर
अस्मा की तालीम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को नाम सिखाए। अगर कोई बात मालूम ना हो तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। फरिश्ते समझ चुके थे कि इंसानों के पास इल्म होगा जिससे वो बहुत से काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज का गायब जानता है। ठीक है जी सिस्टर खालिदा। जी सर। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, इस बात को याद रखने में मेरी मदद फरमा कि हर चीज के और हर वाक़े के पीछे तेरी हिकमत पोशीदा होती है। आमीन। प्लान इंशाअल्लाह मैं हमेशा तवाज़े अख्तियार करूंगी और जो चीज मुझे ना आती हो उसे सीखने के लिए तैयार रहूंगी। जज़ाकल्लाह जी। जी 5C सजदा और इब्लीस। सिस्टर खालिदा ने कर लिए। जी सिस्टर उज़मा इमरान। जी सर। सजदा और इब्लीस। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इकराम किया फरिश्तों को सजदे का हुक्म देकर। तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी, कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ। माशाल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद। दुआ। ए अल्लाह जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दे, मुझे हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक दे। प्लान मसलन इंशाल्लाह मैं बुरी चीजों और बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी सिस्टर नसीम अख्तर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिसलाना और तौबा। शैतान हमारा सबसे बड़ा बदतरीन बहुत ख़तरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। हमेशा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगिए और उसकी चालों से खबरदार रहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवाई करके इसे बर्बाद मत कीजिए। जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। बेशक जी बेशक, ठीक कहा जी आपने। जी सिस्टर शाहीन। ऐ अल्लाह मैं हमेशा तेरी पनाह चाहती हूँ ताकि शैतान मुझे फिसला ना दे। आमीन। इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूंगी ताकि शैतान मुझे फिसला ना दे। जज़ाकल्लाह जी। तो ये हमारा मेरे ख्याल वो था, आखिरी था। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कि एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर पाव पारे को 5 सफ़ात पर है। ये देखिए, ये पहला ये हमने यहाँ पे तक किया है QC2 को। फिर अगले 6 सफ़ात 5 सफ़ात यानी कि 6 to 10 आप QC3 में करेंगे। फिर क्या जी 11 से लेके 15 तक आप QC4 के अंदर करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है 16 to 20 ये QC5 के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे अपने कोर्स जब 5 तक पहुंचेंगे तो हमारा पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये इंशाअल्लाह पोर्शन ताला। जी इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। QC2 का है। ये वाला पोर्शन हमारा QC3 का है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, यहाँ से हमने कुरान पाक को स्टार्ट किया था, उसको समझना स्टार्ट किया था। तो तकरीबन हमें अब 70% के करीब आना चाहिए। ठीक हो गया जी, यानी 80%, सॉरी, यानी कि 9 अल्फाज एक लाइन में होते हैं, उसमें से 7। यहाँ पे इंशाल्लाह हम तकरीबन 8 अल्फाज को सीख जाएंगे। फिर इस तरीके से ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ी सी हम ग्रामर को सीखेंगे। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह अपना ये कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप, अभी तो खैर हमारी अगली भी क्लास है तो उसको छोड़ना नहीं है। आपने QC1 किया, कितने लोगों ने स्टार्ट किया और कितने कम लोगों ने इसको पास आउट किया था। इसी तरह हम QC2 की बात करते हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोग यहाँ तक आए। खैर जिन्होंने QC1 किया होता है QC2 करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगती है, फिर दोबारा वो कर लेते हैं, फिर दोबारा करते हैं, क्योंकि QC1 के अंदर हम सेहतमंद अफ़ाल करते हैं। 2 के अंदर कमज़ोर होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि वो चेंज हो रहे होते हैं, तब्दील हो रहे होते हैं। तो आप इसको देखिए, फ्री कोर्सेज हैं, आपने पता थोड़ा सा टाइम निकालिए और इसको सीख लीजिए। एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा समझ आ जाएगी, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा समझ आ जाएगी। तो जब आप इससे जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो ये आसानी हो जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, आप QC3 करेंगे। QC3 के अंदर इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम मज़ीद फ़ी
ठीक है, वो इसमें सीखते हैं। तो किसी 4 5 के अंदर हम सर्फ और नहव वगैरह सीखते हैं, कुछ और मजीद थोड़ी सी हम इसको ग्रामर को सीख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमारा QC2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह परसों हम ग्रामर की रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी दुआ करते हैं और आपको थोड़ा सा ना तसद्दुक़ का वो दे देते हैं इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको क्विज के बारे में बता देंगे। यहाँ दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फिलाने और याद करने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे थोड़े से हम कमेंट्स भी लेंगे कि आपको कोर्स कैसे लगा, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, या हमें आप थोड़ी सी सजेशन दीजिए कि इस तरीके से आप बेहतरी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आसान हो जाता है। तो आपकी फीडबैक से ये कोर्सेज चल रहे होते हैं। जितना आप फीडबैक देंगे उतना ही हमें इसका थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, उतना ही पता चलता है कि जी आप किस तरीके से आपको समझ आ रही होती है। जी ये 2 3 5 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइड है। ये इसलिए है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। मेन एक तसद्दुक़ को हमने ग्रुप बनाया, उससे आगे मैंने अपना सब ग्रुप भी बनाया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह को 50 के करीब लोग हो चुके हैं। हम लोगों को कारोबार के लिए पैसे मुहैया कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूं मैं। तसद्दुक़ को क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुसूसी इरशादात की रोशनी में परवान चढ़ा। अनस बिन मालिक की बयान करता है एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरतमंद साइल को काम करके रोजी कमाने की अमली तरबियत, तालीम और तरबियत दी। ये कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज क़यामत माथे पर एक मांगने का दाग लिए हो। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, हमेशा हमें देने वाला ही बनाए। ये हमेशा आप दुआ भी करते रहिए। अच्छा, इस तंजीम का मकसद क्या है? इसका यह है कि हम लोगों को यानी कि एक तरीके से रकम इकट्ठी करते हैं। रकम भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको डाल दिया जाता है, वहाँ पे आप 1000 रुपीज़ आप देते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट आजकल इजी सारा माहौल है, सारा सिस्टम के थ्रू, ऐप के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। और मिनिमम 1000 ही कहते हैं, ज़्यादा नहीं आप कहते, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बन होता है। रकूम जमा करना फिर ज़रूरतमंद की भी आप लोग निशानदेही करेंगे, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप ही के थ्रू उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आया वो बिजनेस कर रहा है नहीं, यहाँ पे कर रहा है या कर नहीं कर रही, आपने उसको देखना होता है, आपने उसके आगे प्लान को लेके चलना होता है। यहाँ पे हम किसी और पर्पज के लिए पैसे नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ किस लिए देते हैं कि वो कारोबार को, छोटा सा कारोबार, यानी कि इंतहाई फंसे हुए लोग जो बिल्कुल गुर्बत के नीचे लकीर पे होते हैं। तो ये एक इब्तदाई तौर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको, जब आप इसका मेंबर बनते हैं उसमें आपको वो कर दिया जाता है। तो इसके लिए ताहज़ हयात 1000 रुपये देना। ग्रुप रुकन बनने के बाद कम से कम आप नया ग्रुप जिस तरह के मैंने बना लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मज़ीद ग्रुप इसके बन रहे हैं, मज़ीद लोग इसमें काम कर रहे हैं। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर लॉट होता है। ये पहला जो है सिटी का नाम होता है, जैसे तसद्दुक़ को ISD इस्लामाबाद फोर्ट, ये कौन सी ईयर कौन से उसमें स्टार्ट हुआ है, ये सारा इसका थोड़ा सा ये है। रकूम इकट्ठा करने के लिए हर माह की 10 तारीख तक रकूम जिनके रकम बैंक मोबाइल ऐप के जरिए भिजवा दी जाती है फाइनेंस सेक्रेटरी को। फाइनेंस सेक्रेटरी जब ज़रूरत हो तो ऑडिट के लिए जवाबदेह भी होता है। ठीक है जी। तो इसकी रकूम का इजरा हम पहले कोई 50,000 तक उसके अंदर दे रहे हैं। जब कोई छोटे से कारोबार के लिए मेन ग्रुप के अंदर हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हमारे अपने सब ग्रुप के अंदर हम 50 तक दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, पहली तारीख 10 तारीख तक आप पैसे भिजवा देते हैं, फिर आप अपनी दरख्वास्त, अगर किसी को पैसे भिजवाने तो उसको कमीशन आती, कार्ड, मोबाइल नंबर और उसका मंसूबा कि वो काम क्या करना या करना चाह रही है, तो वो डाल दिया जाता है। फिर इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद 15 तारीख के बाद 20 तारीख को पैसे वापस भिजवा दिए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि हर माह तक 20 तारीख तक पैसे सबको भिजवा दिए। इसके एक सबसे आला सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मशीनन मनसूबा कार और माहिरीन जांच पड़ताल। बेसिकली माहिरीन जांच पड़ताल और फाइनेंस सेक्रेटरी का काम होता है ना, सारा उसी को लेकर चल रही है। ये कुछ चीज़ें हमने वाशिंग मशीन, सॉरी, सिलाई मशीनें वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें दी हैं। ये एक ब्रदर है, उनको हमने ये केमिकल का ये साइकिल वगैरह दी थी, इसके आप सुन सकते हैं थोड़े से व्यूज़। लोग यकीन करें इतनी दुआएं दे रहे होते बंदा खुद हो जाता है। बात कर रही हूँ, ये अबू सामान ले आए और ये साइकिल लेके आए, ये अबू खड़े। अस्सलाम वालेकुम साहब। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसमें अब 10 in 1 सबसे बड़ी बात है कि सदका करने का स्वाब। आपने 1000 रुपये दिया, आपको सदका करने का स्वाब मिल गया, सदका जारिया का स्वाब, क्योंकि कंटिन्यू जब वो अपने कमाई कर रहे होंगे तो
مسلسل آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مسلسل کی جانے والی نیکی کا ثواب، اجتماعی نیکی کا ثواب، مالی مدد کرنے کا ثواب، روزگار دلوانے کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب۔ ظاہر ہے وہ روزگار کمائے گا، کمائے گی، وہ اپنے گھر میں لے کر آئے گی، پھر بچوں کو اپنے سارا کھانا کھلائے گی، سارا آپ کو ثواب ملے گا۔ پورے خاندان کے لیے رزق کا باعث بننے کا ثواب، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب، منظم طریقے سے الحمدللہ نیکی کرنے کا ثواب۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اس کے اندر آپ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں، ہمیں مزید کوئی سجیشن بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کہ آپ ٹی لکھ کر سمپل سا میرے واٹس ایپ نمبر پہ کر دیں گے، تو آپ کو اس کے واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ جو میری بردر سسٹرز یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ، ان کے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں، تو اس طرح کی وہ نہ کیجیے گا جو کہ ان کے لیے مشکل کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ کچھ ممبرز میرا خیال یہاں پہ موجود بھی ہیں، میرا خیال ہے ہماری فنانس سیکٹری بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ کوئی اپنے کومنٹس دینا چاہ رہے۔ سسٹر زاہدہ رفیق بہت پرانی ہماری ممبرز ہیں میں سے، میرا خیال ہے۔ فنانس سیکٹری صاحب ہیں جی، سسٹر رخسانہ شاہین کچھ اپنا ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہے، کس طریقے سے آپ پیسے اکٹھے کر رہی ہوتی ہے جی میری بہن سسٹر رخسانہ شاہین؟ نہیں جا رہی میری آواز، یا وہ موجود نہیں ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میری وعلیکم آواز السلام۔ خراب ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہمارا یہ تصدق پہلے ہم مین گروپ میں شامل ہوتے رہے، اب اس کے بعد سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس شمیلہ عرفان صاحبہ اور ولید زبیر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کے ہسبینڈ سے میل تصدیق کر لیتا ہے، اگر کوئی میل بندہ ہے تو اس سے ولید کر لیتا ہے، اور جو ہمیں ریفر کرتا ہے ہم اس بندے سے بار بار پوچھتے ہیں، اور جب ہم اچھی طرح تسلی کر لیتے ہیں تو پھر پیمنٹ بھیجتے ہیں۔ شکر الحمدللہ میرے پاس اب تک کا سارا حساب کتاب اس میں ہارڈ کاپی میں، میں نے کاپی پہ بھی لکھا ہوا ہے رجسٹر پہ، اور میرے پاس لیپ ٹاپ پہ بھی موجود ہے، اور ہر منتھ کی 10 تاریخ کو، اس کے بعد 20 کو لسٹ بنا کے شیئر کر دی جاتی ہے گروپ میں، جو ہمارا ٹیجری گروپ بنا ہوا ہے اور گورنر باڈی گروپ ہے، اور تمام ممبرس کو بتا دیا جاتا ہے کہ رقم ہم نے کہاں بھیجی ہے، اور اس کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا تو اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اور شکر الحمدللہ جانچ پڑتال ہم بہت ڈیپلی کرتے ہیں، مختلف نمبر سے مختلف ٹائمز میں، اور مختلف جیسے جو ہمارے پاس کوشش ہوتی ہے کہ بعض جگہ تو ہمارے جو ممبران ہیں وہ پہنچ کے بھی کرتے ہیں جانچ پڑتال۔ شکر الحمدللہ کہ ایک نیک کام کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مزید اس میں شامل ہونے کی توفیق دے، اور یہ سب یہاں تک قرآن کا سفر 5 تک میں پہنچی، اس کو میری دعاؤں میں ہمیشہ اجاز بھائی یاد رہیں گے۔ بھائی اجاز کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے قرآن سے جوڑا، جس صدقے سے جوڑا، مجھے لوگوں کے کاروبار سے جوڑا، اور لوگوں کی دعاؤں سے جوڑا، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے زندگی میں، سب کچھ آسان ہے، ایک جذبہ، مشکلات آتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ بندہ سیکھ جاتا ہے۔ آپ سب بھی اس میں شامل ہوں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر، مجھے نہیں آئیڈیا، آپ کی ماشاءاللہ طبیعت خراب تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ آپ کا گلا خراب فیل ہو رہا ہے مجھے کہ آپ کا گلا بھی خراب ہے، تو گلے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، تو آپ نے ٹائم نکالا، آپ یہاں پہ موجود ہیں جی۔ بہرحال جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس پہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا میسج کر دیجیے گا، کوئی کسی قسم کے آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ شوق سے کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانا تھا، پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کہ یہ کس طریقے سے ہم یہ پیسے کہاں پہ کریں، جب قرآن پاک کی آیات وغیرہ آتی ہیں، کسی ون میں بھی آتی ہیں، ہم اس کا کہاں پہ وہ کریں، تو ہم نے اس کے لیے ایک پراپر وہ بنا دیا۔ وہ آپ ہی لوگ ہیں، یہ بھی میری اسٹوڈنٹ تھی الحمدللہ، تو انہوں نے بھی اس کو ہم نے وہ ایڈ گروپ بنایا، تو یہ الحمدللہ اب ساری فنانس سیکٹری کی رسپانسبلٹی ہیں۔ شمیلہ عرفان ہیں، اور بھی اس طرح سسٹر فرہ ہیں، وہ ہماری جنرل سیکٹری ہیں، وہ سارے اسی طریقے سے اس کو آگے گروپ کو لے کے چاہ رہے ہیں۔ بردر وحید وہ ہیں، وہ ماشاءاللہ اس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ایک پورا پراپر بیس ہے۔
صرف ہم نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس کے اندر وہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں. ہماری ایک سسٹر ہیں QC2 کر رہی تھی میرے خیال عمرے پہ یا حج اس پہ جا چکی ہیں. وہ اگر کسی کو بکس چاہیے انہوں نے مجھے اعلان کہا ہوا ہے کہ کسی کو بکس چاہیے اور ان کے پاس بکس نہیں ہے تو وہ مجھے کہہ دیں, وہ بکس بھجوا دیتی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ بہت سے اس کے اندر وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر, آپ کو 21 کو انشاءاللہ دے دیں گے. یہ لکھا جا رہا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ کو سوٹ کرے انشاءاللہ. آپ کو کوئز کے بارے میں کوئی سختی نہیں ہے انشاءاللہ. جس کو جس طرح سوٹیبل ہوگا اس طرح وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.